اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں مسلمانوں کو ایک ایسی رات نصیب فرمائی جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اس رات کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورت القدر کے نام سے موجود ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع آفتاب تک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو بہت چھوٹا پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرما دی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے شب قدر کی۔ اگر آپ شب قدر میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کر دے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برسائے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر والی رات کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات کو تلاش کرو۔ لیکن بہت سے بزرگان دین نے اور علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن حقیقت میں یہ کسی کو پکا پتہ نہیں کہ شب قدر کی کون سی رات ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہ گھوم پھر کر آتی ہے، یعنی کہ کبھی 21 رمضان کی رات آ گئی، کبھی 23 کی آ گئی، کبھی 25 کی رات شب قدر کی آ گئی، کبھی 27 کی رات شب قدر کی آ گئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان راتوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل کو بھی کریں، اور ان راتوں کو خوب اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان راتوں کو آپ نے کرنا کیا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اب ایک بات ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب 21 رمضان گزر جائے گا اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 21 رمضان کی رات ہوگی، لیکن ایسا نہیں۔ جب 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے
اس کے بعد اذان مغرب ہو جائے، وہ جو رات شروع ہوگی وہ 21 رمضان کی رات ہوگی۔ اسی طریقے سے جب 22 رمضان المبارک کا روزہ گزر جائے اور جو رات شروع ہوگی وہ 23 رمضان کی رات ہوگی۔ 24 رمضان کا روزہ گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 25 رمضان کی رات ہوگی۔ اسی طرح 26 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 27 رمضان کی رات ہوگی، اور 28 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 29 رمضان کی رات ہوگی۔ اب آپ کو میری بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی کہ کون سی طاق راتیں ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان راتوں میں آپ جس مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے انشاءاللہ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار سن لیں اور سمجھ لیں کہ جب 21 رمضان کی رات آ جائے، یعنی کہ اذان مغرب ہو جائے، اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک، اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 3 دعائیں ہیں، ان 3 دعاؤں کی آپ نے ایک ایک تسبیح ہر رات پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفار کی دعا، اگر استغفار کی دعا آپ کو نہیں آتی تو آپ اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پہلی دعا۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان تینوں دعاؤں کی ایک ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، یا صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، تینوں دعاؤں کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ ان 3 دعاؤں کے علاوہ آپ جو بھی عبادات کرتے ہیں آپ ان کو جاری رکھیں۔ جو نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے، ان کے علاوہ جو ذکر و اذکار کرنا چاہے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تینوں دعائیں آپ نے 23 رمضان المبارک کی شب کو پڑھنی ہے، اور پھر 25 رمضان المبارک کی شب کو، 23 رمضان المبارک کی شب کو، اور 29 رمضان المبارک کی شب کو یہ عمل آپ نے مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان طاق راتوں کے اندر آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس سے زیادہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مال و دولت بھی آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔